کے آقا آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں شاہ دلاں شاہ زمن، آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام، مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات کا خصوصی پروگرام ذکر میرے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ یہ ذکر میرے حبیب کا پروگرام کی 14ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے حضرت عبداللہ کی وفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر عبد المطلب کی خوشی اور اس سلسلے کے دیگر واقعات سنے تھے۔ جن لوگوں نے نہیں دیکھا یا نہیں سنا ہے وہ ضرور جائیں، پچھلی قسط کو دیکھیں، وہاں آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی۔ ناظرین چلیے اب چلتے ہیں، اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے کچھ دیر بعد بچے کو گھر کی خواتین کے حوالے کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ابتدائی 3 دنوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صوبیہ نے دودھ پلایا۔ یہ وہی باندی ہیں جن کو ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری دینے پر آزاد کر دیا تھا۔ ناظرین سیرت کی کتابوں میں اس بات کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال صوبیہ اور ام ایمن کرتی رہتی تھی، اور دن رات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی رہتی تھی۔ اس دوران وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک خصوصیت کا مشاہدہ کرتی اور اس کی روداد عبد المطلب کے سامنے رکھتی، یعنی جو بھی چیز بچے کے ساتھ، جو بھی واقعہ بچے کے ساتھ پیش آ رہا ہے، اس کی ساری تفصیلات حضرت عبد المطلب کے سامنے رکھا کرتی تھی۔ اس طرح ام ایمن نے ہی عبد المطلب کو یہ خبر دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون یعنی ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں، جس پر عبد المطلب نے مسرت کا اظہار کیا تھا۔ بیہقی کی روایت جس میں حضرت عباس اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم شامل ہیں، ان کے بیان کے مطابق گھر کی عورتیں عبد المطلب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا تھا کہ انہوں نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ نومولود یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبح کو بیدار ہو جایا کرتے اور آنکھیں کھولے آسمان کو ہی ٹک ٹکی باندھے تکتے رہتے، یعنی آسمان کی جانب دیکھتے رہتے تھے۔ ولادت مبارکہ کے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا گیا۔ اس دور کے رسم کے مطابق عقیقہ کے موقع پر حضرت عبد المطلب نے قریش مکہ کو بھی دعوت دی تھی۔ دعوت چل رہی تھی اور مجلس سجی تھی کہ قریش میں سے ایک فرد عبد المطلب سے پوچھ بیٹھا کہ اپنے پوتے کا کوئی نام بھی رکھا ہے کہ نہیں؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، ہاں میں نے نام رکھا ہے، اور نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام مکہ والوں کے لیے اچنبے میں ڈالنے والا تھا، کیونکہ اہل مکہ میں ایسا نام کبھی سنا گیا تھا نہ کہیں تحریر تھا، کبھی نہیں سنایا گیا تھا، ایک الگ ہی نام تھا۔ عرب کی تاریخ میں پہلا نام تھا جس نے اہل عرب کو حیران کر دیا تھا۔ چنانچہ اہل قریش نے کہا یہ کیسا نام ہے؟ تو عبد المطلب نے جواب دیا کہ مجھے زمین و آسمان میں ہر طرف اس نام کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ بہرحال جب 7 دن مکمل ہو چکے تو عرب کے دستور کے مطابق کہ نومولود بچوں کو دیہات میں پال پوس کے لیے دائی کے حوالے کر دیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دائی کے حوالے کرنا طے پایا۔ سیرت کی کتابوں میں درج ہے کہ ایسا کرنے کے پیچھے جو عوامل کار فرما تھے ان میں سے یہ تھا کہ بچہ دیہاتی ماحول میں پرورش پا کر فصیح و بلیغ زبان میں عبور بھی حاصل کر لیا کرتا تھا، اور چند سال کے قیام کے بعد عربوں کی خالص خصوصیات بھی اپنے لاشعور میں سمو لیتا تھا۔ یہی سبب تھا کہ بچوں کو پرورش کے لیے دیہاتی دائی کے حوالے کیا جاتا تھا۔ چنانچہ سال میں 2 بار دیہات سے عورتیں آیا کرتی تھیں اور بچوں کو لے کر اپنے اپنے گاؤں چلی جاتی تھیں۔
اس کام کے عوض ان کو معاوضہ دیا جاتا تھا۔ چنانچہ اسی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کچھ ہی دنوں بعد قبیلے حوازن کی چند عورتیں مکہ آئیں، جن میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھی۔ ابن ہشام میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت کے لیے حاصل کرنے کی روایت بیان کی گئی ہے۔ یہاں میں اسی روایت کی تفصیل کو بڑی ہی سادگی کے ساتھ مختصراً آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، میں اپنے شوہر اور شیرخوار بچے کو لے کر بنی سعد بن بکر کی چند عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ قحط کا زمانہ تھا، ہم تنگ دستی کے شکار تھے۔ میں بھورے اور خاکی رنگ کی گدی پر سوار تھی، جبکہ ہمارے ساتھ ایسی بوڑھی اونٹنی تھی جس کے تھن میں دودھ نہیں تھا، یعنی تھن پورے کا پورا سوکھا ہوا تھا۔ میرا شیرخوار بچہ رات بھر بھوک کی وجہ سے سو نہیں پاتا تھا، اور میری چھاتی میں اتنا دودھ بھی نہیں تھا کہ وہ بچے کے لیے کافی ہو جائے۔ نہ اونٹنی کے پاس ہی دودھ میسر تھا۔ جس گدی پر میں سوار تھی وہ بھی بڑی کمزور تھی اور دبلے پن کے باعث تھک چکی تھی، تھک گئی تھی۔ چنانچہ ہماری وجہ سے ساتھی خواتین کو بھی تکلیف اٹھانی پڑ رہی تھی۔ جیسے تیسے ہم مکہ پہنچے۔ جو خواتین ہمارے ہمراہ آئی ہوئی تھی سب نومولود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو ضرور، مگر ان میں سے کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رضاعت کے لیے قبول نہیں کیا، اور اس کا سبب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی۔ چونکہ عورتیں بچے کی رضاعت کے بدلے بچے کے والد سے نیک سلوک اور انعامات کی امید رکھتی تھی، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی ان کی امید کی راہ میں آڑے آ گئی تھی، اور محسوس کر رہی تھی کہ اگر اس بچے کو لے لیں گے تو ان کو کچھ ملے گا نہیں، کیونکہ یہ بچے کا باپ نہیں ہے۔ اور یہ خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے چلی گئیں۔ خواتین مکے میں گھومتی رہیں اور سب کو بچے مل بھی گئے، مگر مجھے کوئی بچہ نہیں ملا۔ میں بن بچے کے واپس لوٹنا نہیں چاہتی تھی، اور بچہ حاصل کرنے میں کامیاب دیگر خواتین کے سامنے جانے سے بھی جھجک محسوس کر رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ بخدا میں یہ بات ناپسند کرتی ہوں کہ کسی شیرخوار بچے کے بغیر ہی میں اپنے ساتھیوں کے درمیان لوٹوں۔ میں چاہتی ہوں کہ واپس اس بچے کے پاس جاؤں جس کی یتیمی نے ہمیں اسے قبول کرنے سے روکا تھا۔ شوہر نے حامی بھر لی، یعنی ہاں کہا، اور کہا ضرور جاؤ اور اسے رضاعت کے لیے لے لو۔ کیا عجب کہ اس بچے کے ذریعے اللہ تعالی ہمارے لیے برکت کے دروازے کھول دے۔ حلیمہ سعدیہ مزید فرماتی ہیں کہ میں گئی، نومولود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس لیے لے لیا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ لیکن جب بچے کو لے کر چلنے لگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور چھاتی سے لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھاتیوں سے حسب ضرورت دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور سیر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے شیرخوار بچے نے بھی دودھ پیا اور سیر ہو گیا۔ دونوں سو گئے، جبکہ بھوک کی وجہ سے ہمارا بچہ سوتا نہیں تھا، جس سے ہمیں بڑی بے چینی کا سامنا ہوا کرتا تھا۔ میرے شوہر اونٹنی کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس کا دودھ دہیا گیا تو اتنا دودھ ملا کہ ہم دونوں بھی سیراب ہو کر کے پی لیے۔ ناظرین، واقعہ بڑا طویل ہے، تفصیلات اگلے ہفتے لے کر میں حاضر ہوتا ہوں۔ اس ہفتے مجھے یہیں رکنے کی اجازت دیں، اور آپ سیدھی بات سے ضرور جڑے رہیں اور اپنے احباب کو بھی استفادے کا موقع دیں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حلیمہ سعدیہ کس انداز میں برکتیں لوٹتی ہیں، اور پھر جو ہے ان کی ساتھی سہیلیاں دوران سفر ان سے کیا کہتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جاننے کے لائق ہے، اور پڑھنے کے اور سننے کے لائق، اور اس پر عمل کرنے کے لائق اور احساس کرنے کے لائق ہے۔ لہٰذا میں اگلے ہفتے ساری تفصیلات لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوتا ہوں۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہیں عالم کے آقا، آپ کا عالم غلام، آپ ہیں شاہ جہاں، شاہ دلاں، شاہ زمن،
آپ کے دم سے مہو سالو شب و دن صبح و شام مصطفیٰ مجتبیٰ آپ خیر الورا.